بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کی سماعت کے حوالے پارہ نمبر 17 اور پارہ نمبر 18 کا مختصر خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ پارہ نمبر 17 کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ اس پارے کا مرکزی مضمون توحید، رسالت آخرت اور عبادت خالص ہے۔ مضمون نمبر 1 سورہ انبیاء۔ سورہ انبیاء میں بنیادی طور پر 3 عقائد کو مضبوط دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ قیامت کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کا حساب قریب آ گیا مگر وہ غفلت میں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا عارضی ہے اور آخرت یقینی ہے۔ توحید کے عقلی دلائل، اگر آسمان و زمین میں ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا پیغام ایک تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ دلیل واضح کرتی ہے کہ کائنات کا نظم ایک ہی رب کی قدرت کا ثبوت ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات، اس صورت میں کئی انبیاء کا ذکر ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکنی اور توحید کی دعوت، حضرت لوط علیہ السلام برائی کے خلاف جد و جہد، حضرت نوح علیہ السلام صبر اور استقامت، حضرت ایوب علیہ السلام آزمائش پر صبر، حضرت یونس علیہ السلام توبہ کی قبولیت۔ ان واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کی مدد فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو کامیابی دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ مضمون نمبر 2 سورہ حج۔ سورہ حج کے ابتدائی حصے میں قیامت کی ہولناک مناظر بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان غفلت سے بیدار ہوں۔ قیامت کا منظر، زمین ہل جائے گی، مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، یہ منظر آخرت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ تخلیق انسان کی دلیل، انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور دوبارہ زندہ کرنے پر دلیل قائم کی۔ حج کی اہمیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حج اللہ کی توحید، قربانی اور اخلاص کی عملی علامت ہے۔ پارہ نمبر 17 کے مرکزی مضامین، نمبر 1 توحید کا اثبات اور شرک کی تردید، نمبر 2 رسالت کا ثبوت اور انبیاء کی سنت، نمبر 3 آخرت اور حساب کا یقین، نمبر 4 عبادت میں اخلاص اور اللہ پر کامل بھروسہ، نمبر 5 صبر، استقامت اور توبہ کی اہمیت۔ یہ پارہ ایمان کو مضبوط کرنے، شرک سے بچنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی دعوت ہمیں دیتا ہے۔ پارہ نمبر 18 کا جامع اور مختصر خلاصہ، اللہ تعالیٰ نے اس پارے میں مومنین کی صفات، انبیاء کرام کی دعوت، توحید، آخرت اور حق و باطل کا فرق واضح کیا ہے۔ مضمون نمبر 1 سورۃ المؤمنون، کامیاب مومنوں کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں واضح فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ پھر ان کی چند نمایاں صفات بیان کی کہ وہ کیسے مومنین ہیں، ان کی کیا صفات ہے۔ تو نمبر 1 صفت بتائی کہ نماز میں خشوع، نمبر 2 لغویات سے پرہیز، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت اور نمبر 5 امن و عہد کی پاسداری۔ یہ صفات ثابت کرتی ہیں کہ کامیابی صرف دعوے سے نہیں بلکہ عمل سے ملتی ہے۔ تخلیق انسان کے مراحل، انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل، نطفہ، علقہ، مضغہ بیان کر کے اللہ کی قدرت اور قیامت پر دلیل قائم کی گئی۔ انبیاء کرام کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک سے بچو۔ مضمون نمبر 2 سورۃ النور۔ سورۃ النور میں اسلامی معاشرے کی پاکیزگی، عفت کے احکام بیان ہوئے۔ واقعہ افک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے گئے جھوٹے الزام کی تردید فرمائی گئی اور بہتان تراشی کی سخت مذمت کی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عزت و عصمت کے تحفظ پر زور دیتا ہے۔ پردہ اور نگاہوں کی حفاظت، مرد عورت دونوں کو نگاہیں نیچے رکھنے اور پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ نور کی مثال، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال چراغ سے دی، یہ ایمان کی روشنی کی طرف اشارہ ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے۔ مضمون نمبر 3 سورۃ الفرقان۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات دیے وہ یہ ہے قرآن کی حقانیت، قرآن کو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرار دیا گیا، منکرین کے اعتراضات کا جواب، کفار کے شبہات کا مدلل رد کیا گیا کہ رسول بشر کیوں ہیں، جواب دیا گیا کہ تمام انبیاء بشر ہی تھے۔ پارہ نمبر 18 کے مرکزی مضامین، نمبر 1 مومن کی عملی صفات، نمبر 2 پاکیزہ معاشرے کی بنیادیں، نمبر 3 تہمت اور بدگمانی کی مذمت، نمبر 4 توحید اور رسالت کا اثبات، نمبر 5 قرآن کی حقانیت۔ پارہ نمبر 18 میں یہ سبق سکھاتا ہے کہ کامیابی ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ اسلامی معاشرہ پاکیزگی اور حیا اور عدل پر قائم ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کا پیغام توحید تھا۔ قرآن حق و باطل میں واضح فرق کرتا ہے۔ یہ پارہ فرد کی اصلاح اور معاشرے کی پاکیزگی دونوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکام پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔